جی ضرور، میں کل آپ کو ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ بہت اچھی فیملی ہے، آپ ان لوگوں سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ ابا جی خاموش ہی رہے تھے۔ مگر ابا جی، چاچا جی اور چاچی جی کو کیا جواب دیں گے ہم؟ باپ کو یہ فیصلہ کرتے دیکھ کر زہرہ باجی فوراً بولی تھی، پہلے ادھر تو مل لیں، دیکھ لیتے ہیں کیسے لوگ ہیں، پھر ادھر بھی جواب دے دیں گے۔ اور بات سن موسیٰ، ان لوگوں سے ملنے کے بعد اگر میرا دل نہ مانا یا وہ لوگ مجھے پسند نہ آئے تو مجھے مجبور نہیں کرے گا۔ ابا جی نے آپا کو جواب دے کر اسے بھی کہا تو اس نے فوراً سر ہلایا۔ فی الحال تو ابا جی کا مان جانا ہی کافی تھا۔ اسے یقین تھا ابا جی کو نتاشا اور اس کی فیملی ضرور پسند آئے گی۔ اگلی صبح منتہا عائشہ کو بلانے آئی تو صحن میں ہی موسیٰ سے مت بھیڑ ہو گئی۔ وہ موسیٰ پر ایک نگاہ ڈال کر اندر چلی جانا چاہتی تھی کہ موسیٰ نے اسے روک لیا۔ سنو، اس نے پلٹ کر موسیٰ کو دیکھا، بہت اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہو تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری ان حرکتوں سے متاثر ہو کر میں اپنا فیصلہ بدل لوں گا؟ ایک دم اس نے گولہ بارود کی بچھاڑ کر دی تھی اور منتہا وہ تو ناز سمجھی سے اسے دیکھی گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ بھی فوراً تڑکی تھی۔ آپا کو تصویریں لا کر تم نے دکھائی تھی نا؟ ہاں تو پھر؟ اس نے کافی تلخی سے اسے دیکھا تو موسیٰ کا جی چاہا کہ اس بدلحاظ لڑکی کا منہ توڑ دے۔ تو پھر یہ کہ تمہاری کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ نفرت محسوس ہونے لگی ہے مجھے تمہارے ذکر سے بھی۔ تمہارا کیا خیال تھا کہ تم آپا سے ذکر کر کے اپنے لیے راہ ہموار کر لوگی؟ مگر افسوس، تمہارے اس عمل سے میرے دل میں موجود ناپسندیدگی اور نفرت میں اضافہ ہوا ہے۔ وہ اس درجہ توہین پر اتر آیا تھا کہ منتہا کا چہرہ سلگنے لگا۔ چپ رہو، میرا کوئی غلط مقصد نہیں تھا۔ تصاویر گھر عشاء لائی تھی، میں نے تو محض آپا کو اس لیے بتایا تھا کہ وہ لوگ جو بھی سوچ رہے ہیں اس سے باز رہیں۔ مگر افسوس، اس نے سلگتی اور غصہ بھری نگاہ موسیٰ پر ڈالی۔ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، تم مجھے ناپسند کرتے ہو تو میں بھی تم سے اتنی ہی نفرت کرتی ہوں۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا موسیٰ منیر، تم سے کوئی تعلق بنانے سے بہتر ہے کہ میں کسی اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دوں۔ اتنے ہی تم شہزادہ گلفام ہو نا؟ نہ جانے کن خیالوں میں رہ رہے ہو۔ میں تم پر تھوکتی بھی نہیں ہوں، اتنی گری پڑی پسند نہیں ہے میری۔ اس نے اپنی توہین کا بدلہ بڑے بھرپور وار سے لیا تھا۔ موسیٰ اس درجہ توہین پر بلبلا اٹھا۔ بکواس بند کرو، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہیں اپنے نادر خیالات سنانے کا، اور خبردار آئندہ میرے راستے میں آئے یا مجھے روکا تو۔ منتہا نور اتنی عام گئی گزری لڑکی نہیں ہے، جن خوش فہمیوں میں ہو باہر نکل آؤ، تم جیسے منتہا نور کے قدموں میں ہوتے ہیں۔ غصے سے اسے سنا کر وہ اندر بڑھ گئی تھی اور وہ غصے سے اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ ابا جی موسیٰ کے ساتھ اسلام آباد آئے تھے اور نتاشا کی فیملی سے ملے تھے۔ وہ لوگ اچھے خاصے سلجھے ہوئے اور ملنسار تھے۔ چائے کے بعد گفتگو کے دوران انہوں نے وہ خاص موضوع چھیڑ دیا تھا جس کے لیے یہاں تک آئے تھے۔ بڑی پیاری اور سلجھی ہوئی بچی ہے آپ کی، ماشاءاللہ۔ نتاشا نے مسکرا کر موسیٰ کو دیکھا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ اسے یقین تھا کہ ابا جی ایک بار نتاشا سے مل کر کبھی انکار نہیں کریں گے۔ موسیٰ نے مجھ سے آپ لوگوں کی فیملی کا ذکر کیا تھا، آج آیا بھی بطور خاص اسی سلسلے میں ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کی بات کہیں اور طے کر رکھی تھی۔ میری بڑی بیٹی کی نند ہے، چھوٹی بیٹی بھی وہیں دے رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ ہی گاؤں میں رہنے والا خاندان ہے، شروع سے ہی بڑی محبت اور آپس میں بڑا پیار ہے۔ وہ بچی پڑھ رہی ہے، خوبصورت بھی ہے، بتایا ہوگا موسیٰ نے آپ لوگوں کو۔ ابا جی بڑی سنجیدگی سے بتا رہے تھے اور موسیٰ کے چہرے کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ وہاں موجود سب لوگ حیران ہو کر موسیٰ اور اس کے دیہاتی باپ کو دیکھ رہے تھے۔ نتاشا نے بڑی شکایتی نظروں سے موسیٰ کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ دیکھیں، دو بیٹیوں کا سسرال ہے، اچھے لوگ ہیں، مگر بیٹی کا رشتہ لے کر اب انکار کرتا ہوں تو میری بیٹی کا رشتہ بھی وہ لینے سے انکار کر سکتے ہیں۔ مگر موسیٰ کو یہ سب نظر نہیں آ رہا۔ زندگی تو بچوں نے گزارنی ہے، پھر سوچا ہمارا کیا ہے۔ موسیٰ جہاں خوش ہے، میں اسی سلسلے میں آیا تھا آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے۔ اگر آپ لوگ حامی بھرتے ہیں تو میں اسے اپنے بیٹے کے لیے اچھا شگون سمجھوں گا۔ مجھے آپ لوگوں کا خاندان بہت پسند آیا ہے، اب آپ لوگ بتائیں۔ ابا جی دھماکہ کر کے بڑے آرام سے سب کی شکلیں دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ کا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے اگر گمان ہو جاتا کہ ابا جی کی اسلام آباد آمد کے پیچھے یہ محرک ہے تو وہ کبھی ان کو ساتھ لے کر نہ آتا۔ آپ آئے، آپ نے ہمیں عزت بخشی، بہت شکریہ۔ موسیٰ بہت اچھا اور فرمانبردار لڑکا ہے۔ ہمارے لیے بڑے بخت کی بات ہے کہ ہماری بیٹی اچھی فیملی میں جائے، سلجھا ہوا ہم سفر ہو اس کا۔ مگر مجھے بڑا افسوس ہے کہ موسیٰ نے کبھی ہم سے اپنی منگنی وغیرہ کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی کچھ اور بتایا۔ پھر بھی ہم آپ لوگوں کو سوچ کر جواب دیں گے۔ یہ رشتے ناتے یوں تو نہیں ہو جاتے۔ آپ کی صاف کو ہی مجھے پسند آئی، فاروق نے بہت ٹھہر ٹھہر کر کہا تھا۔ کیوں نہیں، آپ ضرور سوچیں۔ ماں باپ تو اولاد کے لیے ہر فیصلہ ہی سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، مگر اولاد، آپ بیٹی کے ماں باپ ہیں،
میری صاف گوئی کو ایک بیٹی کے باپ کی مجبوری سمجھ لیجیے گا، دھوکہ دہی میری فطرت نہیں۔ اگر میں کسی کی بیٹی کے لیے انکار کروں گا تو یقیناً اپنی دوسری بیٹی وہاں نہیں دوں گا۔ بے شک وہ بچہ بہت اچھا پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا ہے، مگر باپ ہونا، وہ بھی بیٹی کا، اس لیے دوسروں کی بیٹی کی توہین کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں۔ موسیٰ ششدر سا ابا جی کا دوغلا پن دیکھ رہا تھا۔ فاروق نے بڑی شکایتی اور غم و غصے سے بھرپور نگاہ سے اسے دیکھا تو اسے لگا کہ وہ زمین میں دھنس گیا ہے۔ اس سے زیادہ ان مخلص لوگوں کی توہین اور کیا ہو سکتی تھی؟ ابا جی نے موسیٰ کے تیوروں کو دیکھا اور پھر مسکرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ لوگوں سے مل کر۔ امید ہے آپ لوگ سوچ سمجھ کر وہی جواب دیں گے جس میں بچوں کی خوشی ہوگی۔ دیکھیں جی، ہم تو زندگی گزار چکے ہیں، اب تو ان بچوں کا دور ہے، ان کی خوشی کی بات ہے۔ وہ نتاشا کے ماں باپ سے الوداعی کلمات ادا کرتے ہوئے ابھی موسیٰ اور باقی لوگوں کو تکلیف دینے سے باز نہ آئے تھے۔ جی ضرور۔ فاروق کے والد صاحب نے بڑی خوش اخلاقی سے بھرم رکھا تھا، اور موسیٰ، وہ تو کسی سے نظر ہلانے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ کتنی عزت تھی اس کی اس گھر میں، فاروق جیسا مقام تھا ان ماں باپ کی نظر میں، اور اب نہ جانے وہ کیسے ان کن قدموں پر چل کر وہاں سے واپس آیا تھا۔ ابا جی، اگر آپ نے یہ سب ہی کرنا تھا تو مجھے بتا دیا ہوتا، میں خود ہی انکار کر دیتا۔ آپ نے ان لوگوں کی تذلیل کی ہے، وہ بھی ان کے گھر میں بیٹھ کر۔ بہت برا کیا ہے آپ نے۔ وہ باہر آتے ہی پھٹ پڑا تھا۔ انہوں نے بڑے تحمل سے اسے دیکھا۔ میں نے کوئی کسی کی تذلیل نہیں کی، اصل صورتحال بتائی ہے۔ میں ان لوگوں سے متاثر ہوا ہوں۔ وہ بچی بھی بہت پسند آئی ہے مجھے، اس لیے میں نے پرانی بات بتا دینا مناسب سمجھا کہ اگر کسی اور کے ذریعے انہیں خبر ہوتی تو ایویں ہی یہ لوگ پریشان ہوں گے۔ ابا جی کے بیان پر موسیٰ نے لب بھینچ لیے تھے۔ ابا جی سے کچھ بھی کہنا فضول تھا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ آخر وہی ہوا تھا جس کا موسیٰ کو ڈر تھا۔ فاروق کی فیملی نے فون کر کے نتاشا کے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ موسیٰ نے فاروق سے ملنے اور نتاشا سے بات کر کے سمجھانے کی اپنی سی کوشش کر دیکھی، مگر نتیجہ صفر رہا۔ وہ لوگ موسیٰ کی اتنی بڑی بات چھپانے پر اس سے بری طرح ناراض ہو گئے تھے۔ موسیٰ لاکھ وضاحتیں کرتا رہا مگر ان لوگوں کی نہ ہاں میں نہ بدلی، تو وہ گھر والوں سے ناراضگی کے اظہار کے طور پر کئی ماہ تک واپس پلٹ کر نہ آیا۔ ابا جی مطمئن تھے، جس طرح انہوں نے دوغلے پن کا مظاہرہ کر کے اس رشتے سے جان چھڑوائی تھی، موسیٰ کو وہ سراسر قصوروار لگتے تھے۔ وہ نتاشا کی فیملی کے انکار کا سراسر ذمہ دار باجی کے رویے کو قرار دیتا تھا، مگر ابا جی مطمئن تھے۔ انہوں نے موسیٰ کو کچھ عرصہ اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، اور یہ رشتے والی بات ابا، اماں، ابا اور موسیٰ کے علاوہ کسی دوسرے فرد کو معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ عیشا اور منتہا ایگزامز دے کر فارغ ہوئی تو ابا جی نے دونوں طرف گفت و شنید کے ذریعے باقاعدہ منتہا اور موسیٰ کا نہ صرف رشتہ طے کر دیا، بلکہ عیشا اور جہاں زیب کی شادی کے ساتھ ہی ان دونوں کی تاریخ بھی طے کر دی۔ منتہا، جسے اپنے اماں ابا سے اس دھاندلی کی امید نہ تھی، وہ یوں اچانک صورتحال بدلتے دیکھ کر خوب بگڑی۔ لاکھ اعتراض کیے، سر پٹکتی رہ گئی، مگر کسی نے اس کے انکار کو بچکانہ فیصلہ سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ شدید احتجاج، بھوک ہڑتال، اس نے ہر حربہ آزما ڈالا، مگر لگتا تھا کہ جیسے ہر کسی نے جان بوجھ کر اس کی طرف سے آنکھ بند کر لی ہے۔ ایک دن ابا جی سے خود بٹھا کر سمجھانے لگے، دیکھ منتہا پتر، میں تیرے جتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، مگر زندگی نے جو سبق پڑھایا ہے وہ تم نے ابھی نہیں پڑھا۔ ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں چاہتے، ہم تیرے دشمن نہیں۔ موسیٰ اچھا لڑکا ہے، آج کل تو دیکھ تو رہی ہے کیسے اچھے رشتوں کا کال پڑا ہوا ہے۔ اگر میں باہر بھی دیکھ لوں تو دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوگا کہ نہ جانے کوئی کیسا ہو۔ یہاں یہ تو اطمینان ہے نا کہ وہ اچھا سلجھا ہوا با کردار لڑکا ہے، فوج میں ہے، زندگی میں ترقی کرنے والا انسان ہے، تو خوش رہے گی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر ہاں کی ہے، تو نے پہلے بھی انکار کیا، ہم چپ رہے۔ اب بھی تمہیں سمجھا رہا ہوں، جو ہو رہا ہے اسے پتر چپ کر کے قبول کر لے۔ شریف عزت دار گھرانوں کی لڑکیاں ایسے معاملوں میں ماں باپ کے سامنے زیادہ احتجاج کرتی اچھی نہیں لگتی۔ تو میری بہت اچھی اور سمجھدار دھی ہے، تو میری بات سمجھ گئی ہے نا؟ ابا جی کے سمجھانے پر وہ لب دانتوں تلے دبائے چپ چاپ رہ گئی۔ دلائل تھے جو وہ دے سکتی تھی، مگر اب کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ ابا جی کا انداز فیصلہ کن اور دو ٹوک تھا۔ وہ اسے سمجھانے آئے تھے، نہ کہ اس کے احتجاج اور دلائل کو سننے۔ اس کے بعد اس نے لب سی لیے تھے۔ موسیٰ کا کیا رد عمل تھا اسے علم نہیں تھا، مگر وہ اتنا تو اچھی طرح جانتی تھی کہ موسیٰ بھی اس رشتے پر راضی نہیں ہوگا۔ جس طرح تاریخ طے ہونے اور بعد کے دنوں میں بھی موسیٰ گاؤں نہیں لوٹا تھا، منتہا کے اندر سے ہر احساس ہی مر گیا تھا۔ انچاہے ہونے کا احساس اس سب پر حاوی تھا۔ اس کے دل میں موسیٰ کے لیے کوئی بھی جذبہ نہیں تھا، اسی طرح موسیٰ کے دل میں اس کے لیے۔ پھر نباہ ہوتا بھی تو کیسے؟ وہ اپنے بڑوں کو سمجھانے سے قطعی قاصر تھی۔ جو شادی کے دن قریب آ رہے تھے، اس کے اندر کی وحشت و اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ موسیٰ گاؤں سے تقریباً ہر رابطہ منقطع کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ ابا جی سے اس کی ناراضگی اس قدر شدت اختیار کر گئی تھی کہ اماں اٹھتے بیٹھتے ہولتی رہتی تھیں۔ شادی کی تاریخ طے کرنے کے بعد جوں دن گزر رہے تھے، اماں جی کا دل موسیٰ کی لا تعلقی پر ہولتا جا رہا تھا۔
تاریخ طے ہونے پر ابا جی نے اسے اسلام آباد فون کر کے اطلاع دے دی تھی، مگر اس کی بے حسی جوں کی توں تھی۔ آپ کو کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں خود جا کر اسے لے کر آئیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ اب خود سے نہیں آنے والا، چند دن رہ گئے ہیں شادی میں۔ میرا دل ہول رہا ہے، پوری برادری اکٹھی ہے، کہا بھی تھا اتنی جلدی نہ کریں، ابھی غصے میں کچھ عرصہ گزر جائے گا، جب مٹی پڑ جائے گی، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو شادی بھی کر دیں گے، مگر آپ اپنی ہی کرتے ہیں۔ اماں جی ابا جی سے الجھ بیٹھی تھیں۔ انہوں نے پرسوچ انداز میں اپنی بیوی کو دیکھا اور پھر سر ہلا دیا۔ اب واقعی انہیں خود ہی اسلام آباد کا چکر لگانے کی ضرورت تھی۔ شادی میں محض 8 دن رہ گئے تھے، اب اس کے بنا کوئی اور راہ بھی نہیں تھی۔ اولاد سرکش ہو جائے تو اسے کیسے نکیل ڈالتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ہاں کل پرسوں میں بھی سوچ رہا ہوں اسلام آباد جاؤں، بڑا بدلحاظ اور بے حس ہو گیا موسیٰ، اچھی خاصی کلاس لینے کی ضرورت ہے اب۔ وہ اپنی رائے دے کر اٹھ گئے تھے۔ اگلے دن تو انہیں کام تھا، مگر اس سے اگلے دن وہ صبح صبح ہی اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ پچھلے 2 سالوں سے موسیٰ مستقل اسلام آباد ہی پوسٹ تھا۔ ابا جی کو سامنے دیکھ کر موسیٰ کے اندر اپنے نقصان کا احساس مزید شدت اختیار کر گیا تھا۔ کتنے پیغام بھیجے، کتنے فون کیے تھے، 6 دن بعد تیری شادی ہے، اب تک تو پوری برادری اکٹھی ہو گئی ہے، اللہ خیر کرے، میرے گھر کی 2 اکٹھی شادیاں اور آخری خوشی ہے، 100 ارمان ہے، مگر ابھی تک ادھر ہی ٹکے ہوئے ہو۔ انہوں نے بات شروع کی تو موسیٰ کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ ایک تو ابا جی کا انداز، دوسرا منتہا سے شادی کا تصور۔ وہ تو ابھی تک نتاشا لوگوں کے سامنے ہونے والی بےعزتی ہی نہیں بھول پایا تھا، اب اچانک یہ سب کیسے قبول کر لیتا۔ مجھے کوئی شادی نہیں کروانی، وہ ایک دم پھٹ پڑا تھا۔ ابا جی نے بغور دیکھا۔ میں تجھ سے تیری مرضی نہیں پوچھ رہا، میں تجھے ساتھ لے کر گاؤں جانے کے لیے آیا ہوں، چھٹی کی درخواست دے اور میرے ساتھ چل۔ ابا جی گستاخی معاف، آپ نتاشا کی فیملی کے ساتھ جو کر چکے ہیں اور جواباً مجھے جو ذلت اٹھانی پڑی ہے، میں ابھی تک وہی نہیں بھولا۔ آپ کو اگر میری خوشی کی پرواہ نہیں تو مجھے بھی کوئی مطلب نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ 2 ٹوک انداز تھا۔ یہ تیرا آخری فیصلہ ہے؟ ابا جی نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ آخری بھی اور حتمی بھی۔ موسیٰ کا بھی انداز بے لچک تھا۔ چل کوئی بات نہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، 6 دن بعد تیری بارات ہے اور 7ویں دن تیری بہن کی، چوتھے دن تم گاؤں پہنچ جانا۔ ابھی میں بہانہ بنا لوں گا کہ تجھے چھٹی نہیں مل رہی، اس لیے لیٹ آئے گا، مگر چوتھے دن تو گاؤں میں ہوگا۔ اگر 5واں دن ہوا تو موسیٰ یاد رکھنا، 6ٹھے دن میں تیری بہن کو بھی زہر دے کر خود بھی کھا لوں گا، اور تو جانتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں۔ بھا بشیر کی بیٹی اگر بیاہی نہیں جائے گی تو تیری بہن بھی نہیں بیائی جائے گی۔ تیرے پاس صرف 3 دن ہیں، اچھی طرح سوچ لے۔ چوتھے دن کا مطلب ہے چوتھا دن، 5واں دن نہ آئے موسیٰ۔ وہ سخت پتھریلے لب و لہجے میں موسیٰ کے سامنے چٹان کی طرح مضبوطی سے کھڑے کہہ رہے تھے، اور موسیٰ حیران و ششدر ابا جی کے بے لچک انداز میں چٹانوں کی سی سختی دیکھ رہا تھا۔ ابا جی یہ زیادتی ہے، وہ اگلے ہی پل چیخ اٹھا تھا۔ میں پوری برادری میں بیٹھا ہوا ہوں، میرا سر ہمیشہ اپنی برادری میں بلند رہا ہے، تو نہیں آئے گا تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں کر جاؤں گا۔ اچھی طرح سوچ لے، چوتھے دن تجھے گاؤں میں ہونا چاہیے، ورنہ… وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے غضبناک تیوروں سے سرد لب و لہجے میں کہتے، اپنی دستار کو سر پر جماتے، بڑے بڑے قدم اٹھاتے وہاں سے نکل گئے تھے، اور موسیٰ نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ چوتھے دن کا سورج ڈوبا اور ہر طرف شام کا ملگجا اندھیرا پھیلنے لگا۔ منیر صاحب کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں گہری ہوتی چلی گئیں۔ شام کے بعد رات کا اندھیرا ہر سو چھا جانا تھا، اور شام کے بعد گاؤں میں آنے والے تانگے نہیں چلتے تھے۔ موسیٰ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ انہوں نے یہاں آ کر بظاہر سب کو مطمئن کر دیا تھا، مگر اب خود غیر مطمئن ہو گئے تھے۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ بشیر بھائی کے گھر میں بھی ایسی ہی رونق تھی۔ دونوں گھروں میں ڈبل شادیاں تھیں، مہمانداری، شور شرابہ، خوشی، گیت، کیسا سما تھا دونوں گھروں میں۔ ابا جی پریشان ہیں؟ نواز نے محسوس کیا تو پوچھ لیا۔ ہاں بس موسیٰ کی طرف سے فکر لگی ہے، فون پر کہہ رہا تھا کہ آج آ جائے گا، مگر آیا نہیں۔ فون تو کر کے پتہ کر ذرا۔ انہوں نے نواز کو کہا تو اس نے فوراً سر ہلا دیا، مگر بار بار ملانے پر بھی موسیٰ کا نمبر آف تھا۔ میں بشیر بھائی کے ہاں جا رہا ہوں، سب مرد برادری والے ادھر اکٹھے ہیں، تو بھی آ جانا، بارات کا انتظام اور کھانے وغیرہ کا مشورہ کرنا ہے ہم نے۔ وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کو نواز کو ہدایت دے کر چل دیے تھے۔ ابا جی موسیٰ آ گیا ہے۔ رات 10 بجے سب مرد حضرات نے واپسی کی راہ لی تو وہ بھی نواز کے ساتھ گھر کی طرف چل دیے۔ ابا جی موسیٰ آ گیا، ابھی آیا ہے۔ زہرا بادی جو کبھی ادھر اور کبھی ادھر چکراتی پھر رہی تھی، فوراً ابا جی کو آتے دیکھ کر قریب آ گئی تھی، اور ابا جی کو لگا جیسے کندھوں سے منو بوجھ اتر گیا ہے۔ ان کا دل اندر تک پرسکون ہوتا چلا گیا۔ اچھا چلو اچھی بات ہے۔ وہ زہرا بادی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیے تھے۔ موسیٰ وہیں اماں جی کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ ابا جی کو دیکھ کر اس نے منہ پھیر لیا تھا۔ اتنی ناراضگی تھی کہ باپ کو سلام تک کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اچھا کیا جو آج آ ہی گئے،
کل نواز کے ساتھ جا کر بازار سے اپنے لیے کپڑے وغیرہ خرید لانا۔ شادی زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے، بعد میں نہ کہتے پھرنا کہ میری پسند کا لباس نہیں ہے۔ انہوں نے بڑے پرسکون انداز میں کہتے بستر پر جگہ پکڑی تو وہ لب بھینچے اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں جی، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، کسی کو بھی میرے کمرے میں مت آنے دیجیے گا۔ بڑی تلخی سے کہتے وہ کمرے سے نکل آیا تھا اور اپنے کمرے میں آ کر اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ باہر صحن میں ڈھولک بج رہی تھی۔ موسیٰ کا جی چاہا کہ ہر چیز کو آگ لگا دے۔ منتہا جو ابھی تک اسی گمان میں تھی کہ شاید موسیٰ ہی انکار کر دے، مگر آپا زہرا کی زبانی موسیٰ کی آمد کا سن کر اس کا دل پتال میں اترتا چلا گیا۔ اس کے اندر کی وحشت عجیب سے سرد پن کی لپیٹ میں آ گئی اور اس پر اگلے دنوں تک گہری بے حسی کی کیفیت چھائی رہی۔ اماں اور باجی زہرا کو منتہا کے تیوروں سے سخت خوف آ رہا تھا۔ وہ جس سرد کی کیفیت میں چلی گئی تھی، اس سے آپا کا دل ہول رہا تھا۔ اماں جی تو اس کے ساتھ مسلسل سر کھپا رہی تھی، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اسے سمجھا رہی تھی، مگر منتہا نے اپنے سارے احساسات سرد برفیلی تہہ میں چھپا کر خود کو ہر احساس سے بے نیاز کر لیا تھا۔ شادی کے دن تک اس کی کیفیت برقرار رہی تھی۔ شہر سے بیوٹیشین بلوائی گئی۔ بیوٹیشین کے ماہر ہاتھوں کا فن تھا جو منتہا نور کا تراشا حسن ایک ایسی دو دھاری تلوار بن گیا تھا کہ جو دیکھتا تھا دنگ رہ جاتا تھا۔ ایسا حسن جو پانی میں بھی آگ لگا دے، پتھروں کو بھی پگھلا دے۔ اماں آخری وقت تک اسے نصیحتوں سے نوازتی رہی تھیں۔ نکاح، کھانے اور دیگر رسموں کے بعد رخصتی کا عمل شروع ہوا تو منتہا کو اپنے سرد پن کا خول چٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ بے حسی کی چادر میں اپنوں سے دور ہو جانے کا احساس شگاف بن کر دل کو ریزہ ریزہ کر گیا۔ موسیٰ بہن بھائیوں کی لاڈلی اور چہیتی تھی۔ روتی آنکھوں سے اس گھر سے رخصت ہو کر وہ موسیٰ منیر کے گھر چلی آئی۔ ایک طویل رسموں کے سلسلے کے بعد اس کی جاں بخشی ہوئی تو ساجدہ بھابھی اور زہرا آپا اسے موسیٰ کے بیڈ روم میں لے آئیں۔ بیڈ روم تازہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ منتہا کے دل کے اندر آنے والے لمحات کا تصور کرتے ہی ایک سرد پن سا پیدا ہوتا چلا گیا۔ عیشا کچھ دیر تک اس کے پاس بیٹھی اس کا دل بہلانے کا سامان کرتی رہی، مگر اس کی چپ کا قفل نہ ٹوٹا۔ منتہا، اب جو بھی ہے اور جیسا بھی ہے، موسیٰ تمہارا شوہر ہے۔ گزری باتوں اور رویوں کو بھلا کر دل سے نئی زندگی کا آغاز کرو۔ میں نے موسیٰ کو بھی سمجھایا ہے، تم بھی خیال رکھنا، اگر وہ کچھ غلط کہے بھی تو کوشش کرنا کہ برداشت کر لو۔ انکار، احتجاج، سب کچھ تم نے آزما کر دیکھ لیا، اب یہی تمہارا سب کچھ ہے۔ آپا زہرا ایک بار پھر اسے دھیمے سروں میں سمجھا رہی تھی اور منتہا کو لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا فشار خون بڑھ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد دونوں بہنیں چلی گئی تو کمرے میں تنہائی کا عذاب اسے اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ وہ بے حس بنی اطراف کو دیکھے گئی۔ موسیٰ نے رات گئے کمرے میں قدم رکھا تو پہلی نگاہ سیج پر سجی ہوئی سنوری اپنے انتظار میں بیٹھی منتہا نور پر پڑی تھی۔ موسیٰ کو لگا اس کی رگوں میں خون کی جگہ نفرت کے انگارے گردش کر رہے ہیں۔ اس نے ان چند دنوں میں منتہا نور سے اتنی نفرت کی تھی کہ حد نہیں، اور اب اسے سامنے دیکھ کر جی چاہا اپنے اندر کی ساری وحشت اس کے وجود میں اتار دے۔ ابا جی کے سلوک نے اس کے غضب کو آتش فشاں بنا ڈالا تھا جو اب بس پھٹ پڑنے کو تھا۔ منتہا نور، تم تو بڑے بڑے دعوے کر کے گئی تھی، تم تو تھوکتی بھی نہیں تھی مجھ جیسوں پر، پھر تمہاری غیرت نے کیسے گوارا کر لیا میری اس سیج تک آنا؟ وہ بولا نہیں تھا، گویا آتش فشاں پھٹ پڑا تھا۔ منتہا جو نہ جانے خود کو کیسے سنبھال رہی تھی، اس انداز پر غم و غصے سے اسے دیکھے گئی۔ بہت غلط کھیل کھیلا ہے تم نے میرے ساتھ، آپا کو ورگلایا تم نے، اور پھر ابا جی کے ذریعے تم نے نتاشا لوگوں کی تذلیل کروائی۔ میری دوستی ختم ہو گئی، میرا بھرم ٹوٹ گیا، صرف تمہاری وجہ سے۔ اتنی شرمندگی، اتنی ندامت، دیکھنا منتہا نور، بہت برا سلوک کروں گا میں تم سے۔ ابا جی نے جس طرح مجھے شادی پر مجبور کیا ہے، میں بھی تمہیں اب اس حد تک مجبور کروں گا کہ تم موت کی بھی دعا کرو گی، مگر میں تمہیں اس قابل بھی نہیں چھوڑوں گا کہ موت تمہیں قبول کر لے۔ تم نے میرے بارے میں بہت غلط رائے قائم کی ہے۔ موسیٰ منیر اگر بہت اچھا انسان ہے تو دشمن کے ساتھ بہت برا اور شفاق انسان ہے۔ تم نے میرے غضب کو آواز دے کر اچھا نہیں کیا منتہا بیگم۔ اب ساری عمر بیٹھ کر رونا۔ گلے میں پڑی ہوئی مالا کو انتہائی وحشت سے نوچ کر ایک طرف پھینک کر سیج کی کئی لڑیوں کو بے دردی سے رونتے وہ اس کی طرف آیا تھا۔ اس کے لب و لہجے پر منتہا ششدر رہ گئی تھی کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ موسیٰ نے جیسے بس اس کی کلائی تھامی تھی، وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی تھی۔ جس طرح میں پل پل مر رہا ہوں، سلگ رہا ہوں، اب یہ اذیت تم بھی جھیلنا۔ انتہائی بے دردی سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اس نے کہا تھا، اور منتہا نور کے اندر اتنی ہمت نہ رہی تھی کہ وہ خود کو موسیٰ کی وحشت و بربریت کا شکار ہونے سے روک پاتی۔ اس کی گھٹی گھٹی چیخیں اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی تھیں۔